ہمیں قرآن ایک نظریہ دیتا ہے کہ اس کائنات کا ایک بنانے والا ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ اس نے زمین کو بچھایا، والارض بعد ذلك دحاها، اسی اللہ نے زمین سے پانی اور چارے کو نکالا، اخرج منها ماءها ومرعاها، اسی اللہ نے پہاڑوں کو گاڑا، والجبال ارساها۔ قرآن نے ہمیں یہ سبق سنایا، اور قرآن میرے نبی کی پاک زبان سے ادا ہوا، تو گویا پیغام دینے والا میرا نبی ہے۔ ہم اللہ سے پہلے اپنے نبی کو جانا، ہم نے اللہ سے پہلے اپنے نبی کو پہچانا، اپنے نبی کو پہچانا تو انہوں نے ہمیں اللہ کی پہچان کروائی کہ آسمانوں کی طرف دیکھو کہ یہ کیا ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، کہ تیرا رب ہے اللہ، آسمان بلند کیے، دن رات کا نظام چلایا۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، زمین کو بچھونا تیرے اللہ نے بنایا، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، پہاڑوں کو کیل تیرے اللہ نے بنایا، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، تمہیں لڑکیاں اور لڑکے تیرے اللہ نے بنایا، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تمہیں نیند اللہ نے دی، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، تمہیں رات اللہ نے دی، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، تمہیں دن اللہ نے دیا، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، یہ 7 آسمان تمہارے اوپر اللہ نے قائم کیے، وَجَعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اس میں اللہ نے سورج کو چمکایا، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اس میں اللہ نے چاند کو گھٹایا اور بڑھایا، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، آسمان کو ستاروں سے اللہ نے سجایا، دریاؤں کو نظام میرے اللہ نے چلایا، هُوَ الَّذِي وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، سمندروں کا نظام میرے اللہ نے بنایا، هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، یہ درخت پھول پتے میرے اللہ کی طرف سے آئے، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، 4 پاؤں پہ چلایا میرے اللہ نے، مِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ 4، 2 پاؤں پہ چلایا میرے اللہ نے، مِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ، پیٹ کے بل چلایا میرے اللہ نے، مِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِ، پانی کڑوا میرے اللہ نے بنایا، ھذا ملح اجاج، پانی میٹھا میرے اللہ نے بنایا، ھذا عذب فرات سائغ شرابہ۔ میں جو بیان کر رہا ہوں ساتھ آپ کو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ قرآن میرے محبوب کی زبان سے نکلا ہے، میرے محبوب کی زبان سے ادا ہوا، دل پہ اترا ہے، زبان پر سے نکلا ہے، اور کائنات کا سارے کے ساری کتابیں، ساری کی ساری کتابیں تبدیل ہوتی ہیں، بدل جاتی ہیں، جھٹلا دی جاتی ہیں، قرآن میدان میں اکیلا کھڑا ہوا ہے کہ آج تک اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکا، آج تک اس کی ٹکر کا کلام کوئی تیار نہیں کر سکا، آج تک اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکا۔ اس میں جو ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ دعویٰ پوری دنیا میں کوئی مصنف نہیں کرتا کہ میری کتاب میں کوئی شک نہیں، اللہ پہلی سطر پہ اعلان کرتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ میری کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ اس کائنات کے ذریعے سے اپنا آپ تعارف کرواتا ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کائنات کا یہ اڑتے پرندے گواہی دیں گے کہ اللہ ہے، یہ بچھے ہوا گھاس کا فرش گواہی دے گا کہ اللہ ہے، یہ درختوں کے پتے بولیں گے کہ اللہ ہے، آسمان سے برستی بارش کا قطرہ قطرہ بتائے گا کہ اللہ ہے، بھڑکتی آگ کے شعلے بتائیں گے کہ اللہ ہے، ایک پانی کے قطرے سے مرد بنا دیا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، ایک پانی کے قطرے سے عورت بنا دی یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، گٹھلی سے درخت نکال کر پھل پھول لگا دیا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، دریاؤں کو پہاڑوں سے نکالا اور سمندروں میں گرایا اور ان کو بل دیے پیش دیے، یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، پھول کی خوشبو بتاتی ہے کہ اللہ ہے، اور سانپ کے منہ کا زہر بتاتا ہے کہ اللہ ہے، اور پانی کی روانی
بتاتی ہے کہ اللہ ہے، سمندر کی طوفانی موجیں بتاتی ہیں کہ اللہ ہے، مٹی کا انسان 2 انچ کی زبان سے بول رہا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ ہے۔ چلتا پھرتا وجود مر کے مٹی ہو جاتا ہے اور طارق جمیل کا نام ہٹ کے ڈیڈ باڈی نام ہو جاتا ہے، یہ نشانی ہے کہ اللہ ہے اس کائنات کا۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهَ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهَ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إنني أنا الله لا الہ الا انا، اللہ ہے، اس کائنات کا مالک اللہ ہے۔ ہمارے بر صغیر میں اللہ کو اللہ نہیں کہتے، خدا کہتے ہیں۔ یہ سب بچے بچیاں بیٹھے ہیں، سب پڑھنے والے ہو، آج سے ایک چیز کی پریکٹس کرو، خدا نہیں کہنا، اللہ کہنا ہے۔ کہو اللہ، اللہ، پھر کہو اللہ، اللہ۔ اب ایک خصوصیت بتاتا ہوں لفظ اللہ کی، لفظ اللہ بولنے میں ہونٹ نہیں ہلتے۔ کہو اللہ، غور کرو، ہونٹ ہلے ہیں، مجھے دیکھو، اللہ، ہونٹ ہلے ہیں، ہونٹ فکس ہیں اور اندر سے آواز آتی ہے۔ یہ لفظ اللہ اپنے نام سے بتاتا ہے کہ میں اندر اتارنے کی چیز ہوں، میں زبان سے بولنے کی چیز نہیں ہوں۔ لفظ اللہ کے لیے ہونٹ نہیں ہلتا۔ یہ بات علامت ہے کہ اللہ کو دل میں لے، اللہ کو دل میں لے۔ اور لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بولو محمد، میم 2 دفعہ ہے اور میم کے لیے منہ بند ہوتا ہے، محمد، پہلی میم کے لیے منہ بند ہوا، دوسری کے لیے بند ہوا، محمد۔ یہ کیا اشارہ ہے؟ اللہ کے لیے ہونٹ نہیں ہلا، یہ کیا اشارہ ہے کہ اللہ دل میں اتارنے کی چیز ہے۔ محمد میں ہونٹ 2 دفعہ ملے، یہ کیا اشارہ ہے کہ ہونٹ کا ملنا اشارہ ہے یہ وہ ہستی ہے جو تمہیں اللہ سے ملا دے گی۔ نام کے اندر اشارہ ہے کہ یہ وہ ہستی ہے جو تمہیں اللہ سے ملانے آئے ہیں، جو تمہیں اللہ کا پتہ بتانے آئے ہیں۔ ساری دنیا تم نے کھوج ڈالی اور اللہ کو نہ جانا تو اللہ کی قسم ناکام عورت ہے، ناکام مرد ہے، اور اللہ کو پا لیا اور کچھ نہ پایا تو دنیا بھی اس کی ہے، آخرت بھی اس کی ہے۔ مرد ہے تو کامیاب ہے، عورت ہے تو کامیاب ہے۔ اللہ کو پا لینا ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور اللہ کو کھو دینا ہی دنیا اور آخرت کی ہلاکت اور بربادی ہے۔ فلسفہ کربلا یہی ہے۔ حسین نے اللہ کو پایا اور ساری نسل ذبح کروا دی۔ آج تک ان کے لیے آنسو بہ رہے ہیں، ان کے لیے دل دکھ رہے ہیں، ان کے جھنڈے بلند کیے جا رہے ہیں۔ یزید اور شمر نے اللہ کو کھو دیا اور حکومت پا لی، حکومت لے لی، لیکن اللہ کو کھویا، آخرت کو کھویا۔ کوئی آدمی اپنے بیٹے کا نام یزید اور شمر رکھنے کو تیار نہیں۔ ان کے جھنڈے لہرائے، حسین کا جھنڈا سر نگوں ہوا، ان کے گردنیں تکبر سے اکڑی، حسین کی گردن کٹ کے نیزے پہ چڑھ گئی، ان کی نسل محفوظ رہی۔ حسین کی نسل ذبح ہو کے 2 سال کا بچہ عبداللہ بھی نیزے پہ چڑھ گیا، لیکن ایک نے اللہ کو پایا۔ اس کے لیے دلوں کی دھڑکنیں، آنکھ کے آنسو، سینے کے جذبات آج تک موجزن ہیں۔ ایک نے اللہ کو گم کیا، کھو دیا، چند دنوں کی حکومت کی خاطر اس کے لیے نفرت، اس کے لیے بغض، اس کے لیے غیظ و غضب کے جذبات آج تک ابلتے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ میرا قیمتی سرمایہ میرے سامنے بیٹھے ہو، اللہ کے واسطے اپنی منزل طے کرو، اپنی منزل طے کرو۔ تمہاری منزل یہ نہیں ہے کہ ڈگری مل جائے اور جاب مل جائے، یہ بہت چھوٹے درجے کی چیز ہے۔ میری، تمہارے وی سی صاحب کی، تم بچیوں کی، بچوں کی ایک ہی منزل ہے کہ یا اللہ تو راضی ہو جا۔ اللہ تجھے مرنے سے پہلے حاصل کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے، پا لینا ہے، راضی کر کے مرنا ہے۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب
वलैत अल्लज़ी बैनी व बैनक आमिरुन व बैनी व बैनल आलमीन खराब वलैत अश्शराबी मिन विदादिक साफिया व शुरबी मिन माइल मईन सराब फइज़ा सह मिनकल वुद्द फलकुल्लु हय्यन व कुल्लल्लज़ी फौक़ तुराब तुराब। अल्लाह को पाते हुए जो सौदा करना पड़े कर जाओ। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा को रोमियों ने पकड़ लिया, सहाबी हैं, उनको आग में डालने लगे तो वो रो पड़े। तो लोगों ने रोमी बादशाह से कहा कि ये रो पड़ा है, डर गया है, उनका ले आओ, मेरे पास ले आओ। उनको वापस लाए तो रोमन बादशाह ने पूछा क्यों रोए हो, मौत से डर गए हो? कहने लगे मौत तो हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा होता है, मैं अपनी बेबसी पे रोया हूं। का क्या बेबसी है? का बेबसी ये है कि एक जान है आग में गिरते ही जल के राख हो जाएगी। काश मेरे जिस्म पर जितने बाल हैं इतनी मेरी पास जानें होती और मैं एक एक जान को अल्लाह के नाम पे कुर्बान करता। आज मरने का मजा नहीं आ रहा, इस पे रोया हूं। तो बादशाह इतना हैरान हुआ, उसने कहा तू मेरा माथा चूम दे और मैं तुम्हें आजाद करता हूं। तो उसका माथा चूमा, उन्होंने छोड़ दिया।